کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. چنانچہ آپ عجیب و غریب ذہانت کی داد دیجئے, گاندھی جی کی ذہانت کی داد دیجئے, خدا اس عقل کا کوئی حصہ تقسیم کر دے. بڑی خطرناک دماغ تھا, بہت خطرناک دماغ تھا. اللہ جانے ابلیس کی ضرورت بھی رہ گئی تھی کہ نہیں رہ گئی. جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تحریک خلافت کی مخالفت نہیں کرنی شروع کی. دوستو آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کس شخص کے بارے میں ہوشیار، چالاک اور خطرناک دماغ والا انسان کہا ہے، اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گاندھی جی کی جو ذہانت کے بارے میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں کہ کس وجہ سے گاندھی جی کا دماغ خطرناک تھا اور بہت زیادہ تیز اور طرار دماغ تھا. ان کے علاوہ بہت ساری باتیں جو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر حضرت والا کا خطاب سنتے ہیں کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. چنانچہ آپ عجیب و غریب ذہانت کی داد دیجئے, گاندھی جی کی ذہانت کی داد دیجئے, خدا اس عقل کا کوئی حصہ تقسیم کر دے. بڑی خطرناک دماغ تھا, بہت خطرناک دماغ تھا. اللہ جانے ابلیس کی ضرورت بھی رہ گئی تھی کہ نہیں رہ گئی. جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تحریک خلافت کی مخالفت نہیں کرنی شروع کی. انہوں نے تحریک خلافت کا سمرتھن کیا, سپورٹ کیا, بمبئی کے پورٹ پر جا کر شیخ الہند کا استقبال کیا اور تحریک خلافت کے نعرے لگائے اور کہا ہم سب تحریک خلافت کے ساتھ ہیں اور خلافت ترکی میں قائم ہونی چاہیے اور ہم سب اپنی تمام آندولن واپس لیتے ہیں اور ہم سب تحریک خلافت میں حصہ لیتے ہیں. مسلمان محبت کے مارے رونے لگا, باپو کی جے ہو, مہاتما گاندھی زندہ باد. یہ تو بہت پیارا آدمی ہے, گاندھی اور خلافت. لوگ حیران رہ گئے اور آپ کو حیرت ہوگی. قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے گاندھی جی. سوامی شدانند نے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خلافت کی تقریریں کی. سورہ نور کی آیتیں پڑھتے تھے وہ لوگ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. مسلمان کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھیں اور گاندھی اور ان کے چیلوں کو پورا قرآن بھی اگر یاد کرنا پڑتا ان سب باتوں سے وہ تیار تھے. ان سب باتوں سے بہت سارے لوگ اب مسلمان بیچارہ مسلمان, یہ بتا دوں کہ مسلمان پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں اتنے بھولاپن کیوں ہے. آپس میں یہ بھولے نہیں ہیں, آپس میں تو ہر ایک دوسرے سے بہت چوکنا رہتا ہے. ہر مدرسے کا استاد محتمم سے چوکنا رہتا ہے اور محتمم صدر سے چوکنا رہتا ہے اور امام متولی سے چوکنا رہتا ہے اور یہاں تک کہ ساس اپنی بہو سے چوکنا رہتی. آپس میں سب بہت چالاک ہے, لیکن خدا جانے یہ کیا پھٹکار ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کی بات ہے. جب ہماری اجتماعی تحریک کا مسئلہ آتا ہے, جب ہماری امت کے اجتماعی مشن کا مسئلہ آتا ہے, تو ہم انتہائی بھولے اور بیوقوف بن جاتے ہیں. صاف لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم بار بار دھوکے میں آتے ہیں. کوئی لیڈر, آج کل کی سیاسی پارٹیوں کا کوئی لیڈر آ کر تقریر کرتا ہے الیکشن میں, مسلمانوں چنتا مت کرو, ہم تمہاری سرکشا کے لیے کافی ہیں, اور فوراً نعرہ لگانا شروع ہوتا ہے اور فلاں یادو زندہ باد اور فلاں زندہ باد اور فلاں زندہ باد. حالانکہ وہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چنتا مت کرو, ہم تمہاری سرکشا کے لیے موجود ہیں, وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے تم چوڑیاں پہن لو, کچھ مت کرنا, ہمیں کرنے دو جو کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کی بات کا ترجمہ نہیں سمجھتے. آپ سیاسی لیڈروں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں آپ. چنانچہ خلافت تحریک کے جب قیادت شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی اب تو سچی بات یہ مہاتما, یہ آندولن, خلافت آندولن جو ہے, اس کی لیڈرشپ آپ ہی سنبھالیے, آپ آگے آئیں گے تو بھارت پورا ساتھ میں آ جائے گا, ہم لوگ پیچھے پیچھے آپ کے چلیں گے, آپ آگے آ جائیے. گاندھی جی کی چال کامیاب ہو گئی, تحریک کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی. اور پھر کیا ہوا؟ بڑی المناک داستان ہے. تحریک اہنسا کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی, عدم تشدد اور نان وائلنس کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں پر بھی تحریک خلافت کے رضاکار, والنٹیئرز, کارکن توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, کوئی کارروائی نہیں کریں گے, کوئی پتھراؤ نہیں کریں گے, نہایت امن و شانتی کے ساتھ اپنے ستیہ گرہ کریں گے, جلوس نکالیں گے, لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. لیکن کلکتے کے ایک پولیس اسٹیشن پر ایک حملہ بول دیا گیا اور پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا. اب کون جانے کہ وہ خلافت کے والنٹیئرز تھے یا کسی کے بھیجے ہوئے اس طرح کے لوگ تھے جن کی نقلی داڑھی کا آج ہم نے صبح بیان سنا. بہت ہوتا ہے یہ, کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں, بیچ میں کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں. چنانچہ پولیس اسٹیشن
को आग लगाई गई और आग लगाते की किसी को खबर नहीं सुनते बुलाया। ही महात्मा बड़े-बड़े गांधी ने, हाँ, मुझे उनको महात्मा कहने पर अल्लाह से माफी मांगना पड़े, महात्मा गांधी ने अचानक एब्रप्टली खिलाफत कमेटी की मीटिंग बुलाए बगैर, खिलाफत हाउस का सेंटर मरकज में था, बॉम्बे में था, न उन्होंने मौलाना शौकत अली को बुलाया, ये मोहम्मद बड़ा अली जौहर को भी नहीं कारनामा है, बुलाया, बहुत हकीम अजमल खान को भी नहीं बुलाया, मौलाना आजाद को भी नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। अचानक गांधी जी ने ऐलान कर दिया, तहरीक खिलाफत में वापस लेता हूं, आज से तहरीक खिलाफत बंद। ये है तरीका, अंदर घुसकर पूरी तहरीक को सबोताज कर दिया। बेशक, उलमा, जरूर। उलमा, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, आप हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप जब उलमाए हिंद के इजलासों की रुदात नहीं पढ़ सकते? क्या आप मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब बानी इमारत शरिया के खुतबाए सदारत नहीं पढ़ सकते? क्या आप रईस मुहद्दिसीन अमीरुल मोमिनीन? तो दोस्तों, इन सभी वजूहात की बिना पर हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया ने जो महात्मा गांधी जी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उनके बारे में जो बात कही है, बिल्कुल हक़ है, बिल्कुल सही है, दुरुस्त ये बात फिट बैठती है। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रिएक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कीजिए।